اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 65 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم جان لیا تم نے الذین ان کو جو اعتدوا حد سے نکل گئے منکم تم میں سے فی السبت سبت یعنی ہفتے کے دن میں فقلنا تو کہا ہم نے لہم ان سے کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل و خوار۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اس کا مطلب ہے اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے، یعنی کہ تمہیں سب پتہ ہے۔ اعتدوا اس کا روٹ ہے عین دال واو، اس کا مطلب ہے راہ حق سے تجاوز کرنا، اللہ کے احکام اور لمیٹیشن سے باہر نکلنا۔ اور تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے احکام سے زیادتی کی، یعنی کہ ڈس اوبے کی اللہ تعالیٰ کو۔ کب کی؟ سبت ورڈ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کاٹنا، مینس ہفتے کا دن، اس دن یہ لوگ کام کاج سے تعلق کاٹ لیتے تھے اور دنیا کے سب کام چھوڑ کے عبادت کرتے تھے، کیونکہ انہیں ایسا کرنے کا حکم تھا۔ سیٹرڈے ہالیڈے ہوتا تھا ایک طرح سے، جیسے کہ کرسچنس میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے یہاں سنڈے ہوتا ہے، اس طرح کا دن۔ فَقُلْنَا تو کہا ہم نے ان سے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا تو کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل و خوار۔ قردۃ قرد کا پلورل ہے یعنی کہ بندر، خاسئین ورڈ ہے خسی کی جمع، اس کا روٹ ہے خ سین حمزہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا، پھٹکار پڑنا، پھٹکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ایک طرح سے ذلیل کیے ہوئے۔ تو البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان کو جو حد سے نکل گئے تم میں سے ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن، تو کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ یہ سب نے نہیں کیا تھا، بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقے نے، ایک ٹرائب تھے، انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن میں کام کرنے سے روکا گیا تھا کہ آپ اس دن دنیا کے سارے کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گے، کوئی بھی جو آپ کا ڈیلی معاش کا ذریعہ ہے، جو بھی آپ کا بزنس ہے یا ٹریڈ ہے، وہ نہیں کریں گے۔ تو سمندر کے کنارے ایک خاص بستی تھی جس کے لوگ اپنی آمدنی کے لیے فشنگ کرتے تھے، یعنی ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ مچھلیوں کو پکڑنا، کیونکہ ان میں سیٹرڈے میں کوئی بھی کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک چال چلی اور بظاہر کام نہیں کیا اور مچھلیاں بھی پکڑ لیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ فرائیڈے ایوننگ میں جب کام سے لوٹتے تھے تو وہ جال لگا دیتے تھے، اور سیٹرڈے میں وہ دن بھر لگا رہنے دیتے تھے، اور سنڈے مارننگ میں جا کے سارا جال باہر نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن میں کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایکٹ کو کہا کہ یہ زیادتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے الذین ان کو جو حد سے نکل گئے۔ اعتدوا زیادتی مطلب کسی لمٹ کو، کسی حد کو پار کرنا، تم میں سے، سب کے سب نہیں بلکہ سم آف یو، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا تو کہا ہم نے ان سے کونوا قردۃ خاسئین تم ہو جاؤ بندر ذلیل، یعنی تم نے ان کی شکلیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شکلیں اس لیے بگاڑ دیں کیونکہ وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے تجاوز کر رہے تھے، اسے ماننے سے انکار کر رہے تھے، انسان سے انہیں بندر بنا دیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا، تو اللہ نے ان کی شکلیں ہی بدل دیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کی آیت میں کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے، الفاظ کو چینج کر دیتے تھے اور نعمتوں کو بدلنے کا مطالبہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی ہمیں منہ سلوا نہیں چاہیے، ہمیں سبزی ککڑی کھیرے اور دالیں چاہیے۔ تو بالآخر ان پہ کیا سزا آئی؟ اللہ نے ان کے چہرے انسان سے بدل کے بندر جیسے کر دیے۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 164 میں اس انسیڈنٹ کی یعنی اس واقعے کی ڈیٹیل آتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن
احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے اگینسٹ کرتے تھے۔ اور یہ مچھلیاں سبھی کے دن میں ابھر کر سامنے آتی تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ ایسی چال چلی جائے کہ ظاہراً حکم دلی بھی نہ ہو اور مچھلیاں بھی پکڑ لیں، جیسے ایک محاورہ بولتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے گھڑے کھود دیے تھے، گڈھے بنا لیے تھے، اور جس دن زیادہ سمندر ابھر کے آئے گا، پانی کی لہریں دور تک جائیں گی، اور پانی کی لہریں دور تک آ کے جب واپس کو جائیں گی تو مچھلیاں ان گڈھوں میں، ان پٹس میں گر چکی ہوں گی، اور یہ نیکسٹ ڈے ان کو کلیکٹ کر لیں گے۔ اور مچھلیاں اس دن کے علاوہ باقی دنوں میں زیادہ نہیں آتی تھی۔ اب یہ اس لیے کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ہم نے ان کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یہاں سخت سزا دینے والا ہے، اس طرح سے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو کیوں تم نصیحت کر رہے ہو۔ ایک گروہ نے دوسرے سے کیا کہا کہ تم انہیں کیوں بار بار کہہ رہے ہو، یہ سننے والے تو ہیں نہیں، اور اللہ پاک انہیں ضرور سزا دینے والا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا، مطلب بار بار ہم جا کے انہیں روکتے اس لیے ہیں کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہو پائیں، تو اور اس امید پر بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخر کار کیا ہوا، جب یہ لوگ ان ہدایت کے بالکل ہی بھلا بیٹھے، یعنی کہ ان کو صحیح اور غلط کا سے ختم ہو گیا، احکام ہی بھول گئے اللہ تعالیٰ کا، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی میں، جب پوری طرح سے سرکشی میں ساتھ ہو گئے، وہی کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار۔ تو جب اس قوم میں یہ قوم کر رہی تھی، یہ والی قوم، تو لوگ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو گئے ایک طرح سے۔ سب سے پہلے وہ تھے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، اوپنلی نافرمانیاں کرنے والے، اور دوسرا گروپ جو انہیں روک رہا تھا، یعنی کہ وہ نہیں عن المنکر کر رہا تھا۔ تیسرا وہ گروپ جو کہتا تھا کہ تم کیوں نصیحت کر رہے ہو، انہیں باز تو آنا نہیں ہے، مت روکو، کرنے تو جو کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں نا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے چھوڑو، کیوں تم کو ہر معاملے میں پڑھنے کو کس نے کہا ہے، تم اپنے سے مطلب رکھو۔ بہت سے لوگ ہیں آپ کو جو دکھائی دیں گے ایسے، یہی سیم بات کہتے ہیں۔ تو جب عذاب آیا تو سب ظالموں پہ آیا، سب بندر بن گئے، صرف وہ بچے جنہوں نے برائیوں سے روکا تھا، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ نہیں رکیں گے، پھر بھی کیوں روک سکتے تھے؟ کیوں روکا تھا؟ کہ معذرتاً، کہ اپنے رب کے آگے سرخرو ہونے کے لیے، کہ ان کے پاس ایک معذرت تھی پیش کرنے کے لیے کہ ہم تو بھائی روک رہے تھے، اللہ پاک ہم تو کوشش کر رہے تھے، تو کیا کرنا ہے ہمیں، کوئی برائی دیکھ کے ہاتھ سے یا زبان سے اسے روکنا ہے۔ اپنے پڑھی ہوگی وہ حدیث، اس کا مفہوم ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، کہ کوئی برائی اگر ہو رہی ہے تو اگر آپ کے کیپیبل ہیں تو اسے ہاتھ سے روک دیں، اور نہیں تو کم سے کم زبان سے روکیں، اور اگر یہ دونوں بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے لوور لیول ہے۔ یہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر کے بندر جیسی کر دی، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی عقل اور شعور، مطلب جو ان کا دماغ تھا وہ بالکل صحیح تھا، وہ سب انسانوں جیسے تھا، صرف شکلیں جو ہیں وہ چینج ہو کے کیسی ہو گئیں جیسے کہ یہ بندر ہو، مطلب فزیکلی یہ چینج ہوئے تھے۔ اب آپ ذرا امیجن کریں اپنے دماغ میں، لائیں ہوش حواس ہو انسان کا، اور وہ اپنے بھائی بہن کو، ماں باپ کو، اپنے بچے کو بندر کی طرح ہوتا ہوا دیکھے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اب بندر کی شکل کو اپنے ذہن میں لائیں کہ اس کے پورے جسم پہ بالوں کا اگنا، ہمارے فیس پہ اگر ایک بھی فالتو بال نظر آتا ہے تو ہمیں کتنا ایمبیرس فیل ہوتا ہے کہ ہم یہ کہاں سے آ گیا، کیسا لگ رہا ہے، بہت برا لگ رہا ہے۔ اور بندر کی ناک فلیٹ ہوتی ہے، چپٹی سی ہوتی ہے، ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور پیروں کے شیپ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ کہاں انسان سیدھا چلتا ہے اور بندر جھک کے چلتا ہے 4 پیروں پہ، تو ان کی ساخت ہی بدل گئی،
کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ تو دین کے حکم کے ساتھ ہیلے بہانے کرنا، اس کو اپنی مرضی کے اکارڈنگ چینج کر دینا، یہ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین کے واضح احکام کو بچنے کے لیے بہانوں سے انہیں چینج کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل لیجیے کہ جیسے کہتے ہیں قل هو اللہ احد پڑھنے کا ثواب جو ہے 1/3 آف قرآن ہے، تو بس 3 بار آپ پڑھ لیجئے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرائرٹی کے لیے بتایا کہ یہ آیت، یہ سورت اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو 3 بار پڑھنا قرآن کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب کرتا ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں ہی نہ، اسے سمجھیں ہی نہ، ہم بس قل هو اللہ احد ہی پڑھتے رہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی ہم نہیں کرتے ہیں اور کچھ اور صدقہ وغیرہ کر دیتے ہیں، تو یہ سنت ابراہیم ہے اور بہت بڑی سنت ہے، اور اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم پورے سال میں صدقہ کرتے رہیں الگ الگ کاموں میں، لیکن جس وقت جو حکم آیا، جیسا آیا، ایز اٹ از کرنا ہی مومن کی شان ہے۔ حجاب کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ دل کا پردہ کافی ہے، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، حالانکہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ آنکھ کے پردے اور دل کے پردے غفلت کی علامت ہے، اور اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، اور عورتوں کو وراثت میں حصہ دینے کے بجائے کہتے ہیں کہ جہیز دے دیا بس وہی ہو گیا، اور سود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا بزنس ہے۔ تو دین میں اس طرح کی چال بازی کر کے اپنی اسمارٹنس سمجھنا اس سے بڑی کوئی بھی بیوقوفی نہیں ہو سکتی، یہ بیوقوفی کی علامت ہے، کیونکہ مفہوم حدیث ہے کہ جو شخص دین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ کے رہے گا۔ اور ایک حدیث ہے، اس کے ورڈز ہیں کہ لا ترتاکبو مستقا مرتقا باطل یہود، لا ترتکبو مرتقا باطل یہود، یعنی کہ ان چیزوں کا ارتکاب مت کرنا، ان کی پیروی نہیں کرنا جن کا ارتکاب یہود نے کیا تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ اس ایگزامپل سے، اس جو انسیڈنٹ بیان کی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو اور اپنے ریلیشن کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو اس طرح کی چیزوں سے بچائیں۔ انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوٹے چھوٹے ہیلوں سے حلال کر لیا تھا۔ یہ کہاں کرتے ہیں ہم اس طرح کا کام؟ جہاں اللہ کے کسی حکم کے ساتھ ہم بچ نکلنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 66، فَجَعَلْنَاهَا، تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو، نقلاً عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا سامنے تھے ان کے، وما اور جو خلفہا پیچھے یعنی کہ بعد میں ہوں گے ان کے، وموعظۃً اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ تو بنا دیا ہم نے اس سبت کے واقعے کو، اس سیٹرڈے کے واقعے کو، ہفتے کے واقعے کو عبرت، ایسا واقعہ جس سے دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں، ان کے لیے بھی جو اس واقعے سے وقت پہ بھی موجود تھے، اور بینہ یدیہی جو ہے، بینہ مطلب ہوتا ہے درمیان، ید کہتے ہیں ہاتھوں کو، یدیہی مطلب ہوتا ہے 2 ہاتھ، مطلب 2 ہاتھ ہیں نا ہمارے، یعنی جو چیز ہمارے سامنے ہو، ہاتھوں کے درمیان سے مطلب ہے کہ جو ہمیں دکھائی دی ہو، ہاتھوں کے سامنے ہو، تو وہ انسیڈنٹ جو ان لوگوں کے سامنے ہوئی، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس وقت تھے، دنیا میں موجود تھے، وما خلفہا اور جو لوگ ان کے بعد میں آئے ان کے لیے، وموعظۃً اور نصیحت، لیکن موعظۃً اس کا روٹ ہے واو این زوئے، یعنی کہ واز یا نصیحت کرنا، ایسی نصیحت یا بھلائی کی بات جس سے دل نرم ہو۔ ہر نصیحت واز نہیں کہلاتی، مطلب اگر ہر نصیحت سے دل نرم ہونے لگے تو واز اور نصیحت میں فرق نہیں ہے۔ واز ایسی بھلائی کی بات جس سے دل میں نرمی پیدا ہو، دل تقویٰ کی طرف مائل ہو جائے، رقت طاری ہو دل میں، یعنی جب ایسا قصہ سنایا جاتا ہے تو دلوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
کہ کس طرح ان کی شکلیں مسخ ہو گئی تھیں۔ تو ہم نے اس واقعے کو سبق اور نصیحت کا ذریعہ بنایا، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ۔ کیا آ رہا ہے آخر میں آیت کے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جن کے سامنے اللہ کی جب بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت آتی ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ کس طرح ان کو سزا ملی تھی، تو جو بھی اس واقعے کو سنتا ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جو غافل دل لوگ ہوتے ہیں، قصہ پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے پارے کی شروعات میں پڑھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَقَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ جو بھی دیکھے اس سبق کو، اس نصیحت کو، وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ یہ کہانی یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ لوگ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے، بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور متقین کے لیے بھی سبق یا نصیحت ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خنزیر اور بندروں کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں مسخ شکل کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی، مطلب وہ زیادہ آگے تک جاتے ہی نہیں۔ پھر فرمایا تو بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود ہیں، تو اس لیے یہ خیال بھی غلط ہے کہ ان کی ہی نسل ہے، مطلب بندر اور خنزیر اس واقعے، اس انسیڈنٹ سے پہلے بھی دنیا میں تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ان کو ایک نمونہ عبرت بنانا اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا، اور سب کے لیے نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انسیڈنٹ بیان بھی کیا۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے اس میں کوئی نصیحت نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں وہ دین میں منمانے طریقے خود بخود نکالتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور بہت سے لوگ بھٹکتے بھی ہیں۔ بھٹکتے کیسے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ منمانی تعویلیں کر کے اپنی مرضی کے معنی، اپنی مرضی کے تفاسیر کرتے ہیں۔ تو قرآن سبھی پڑھتے ہیں پر سب ہدایت نہیں پاتے، صرف وہ لوگ ہدایت پاتے ہیں جو قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر صحیح احادیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے اقوال۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ اس کا مطلب تو ہے پریئر، تو کہیں بھی پڑھ لو بھائی بیٹھ کے، تو فلاں کو کتنا پہنچا ہوا انسان ہے، اسے نماز کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک صلاۃ کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہتے رہے، اور ان سے پہنچا ہوا کوئی اور ہے نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوڑی، اس کو پورے ارکان کے ساتھ ادا کیا، تو باقی لوگوں کو کس طرح سے یہ معاف ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کا بیان اللہ کے ذمے ہے، اور بیان اللہ تعالیٰ نے کس سے کروایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنی چیزیں جتنی بھی تھیں اس میں بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائیں۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے بھی مجھ سے سیکھو۔ نماز کے لیے کیا فرمایا نبی نے؟ صلو کما رأیتنی وصلی، ایسے نماز پڑھیے جیسے کہ میں پڑھتا ہوں۔ تو تم ایسے ہیلے بہانے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں ہم کہ ہماری خواہشات کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون انفسہم، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر خود اپنے آپ کو۔ یہ ضرور لگتا ہے ہمیں
کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے ایسے، لیکن ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔